السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تجھ سے مانگوں میں تجھ کو، جو کہ تحریر ہے شازیہ مصطفیٰ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 3۔ زمران بیٹا، راستہ کی پیٹیاں دیکھی بھالی ہیں، ہر کام میں طاق ہے۔ دادی جان، ہم اس بات سے ذرا بھی انکاری نہیں ہیں، مگر میرا ابھی شادی کرنے کا ذرا بھی موڈ نہیں۔ آدم نے ہی پہل کی، جبکہ زمران مناسب جواب سوچے بیٹھا تھا۔ ابھی کون سا وہ شادی کا کہہ رہی ہیں، 1-2 سال میں کر لینا۔ دادی جان، ہم آپ کی یہ بات بالکل بھی نہیں مان سکتے، اور پھر اس وقت آپ سب کہاں تھے جب ہماری ماں محنت مزدوری کر کے ہمیں پال رہی تھی۔ آدم کو تو ایک دم غصہ آ گیا تھا، وہ تو ہکا بکا رہ گئی، ان کا پوتا کیا کہہ رہا تھا۔ زمران پہلو بدل کر رہ گیا، رضوانہ تو سٹپٹا ہی گئی۔ آدم، کیا بدتمیزی ہے۔ امی، میں سچ بیان کر رہا ہوں، اس وقت یہ سب کہاں تھے، آج رشتہ کرنے کے لیے ہمارے گھر تک آ گئی ہیں۔ اس سے پہلے دادی جان کبھی آئی ہیں ہمارے گھر؟ رضوانہ، خوب تربیت کی ہے، وہ تو شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا انہیں الزام دے رہی تھی۔ دادی جان، ہماری ماں نے ہماری تربیت بہت اچھی کی ہے، تبھی آپ اور پپو ہمارے گھر رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ آدم تو صاف گو تھا، سامنے والے سے صاف ہی بات کرتا تھا۔ بہت زبان ہے آدم کی تو۔ آدم، چپ کرو، معافی مانگو اپنی دادی سے۔ بس بس، یہ ڈرامے رہنے دو۔ پہلے بیٹوں کو خوب چڑھا دیا دادی سے، دو بدو ہو جائیں، اور اچھا بننے کے لیے کہہ رہی ہو کہ معافی مانگو۔ ان کے تو پتنگے ہی لگ گئے، وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شروع سے ہی رضوانہ پر انہوں نے روب رکھا تھا، جو آج تک ان سے ڈرتی تھی۔ آپ بیٹھیے تو، کہاں جا رہی ہیں؟ زمران نے انہیں پکڑا۔ اے چھوڑو، تم بھی ایسے ہی ہو۔ انہوں نے ہاتھ جھڑک دیے تھے۔ رضوانہ آدم کو اشارے سے کہہ رہی تھی، معافی مانگ لو، مگر وہ بھی ایک ضدی تھا، مگر جانے پھر بھی کیا سوچا کہ اس نے دادی کو پکڑ لیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مگر شادی میں پھر بھی آپ کی بیٹی سے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، باہر نکل گیا تھا۔ معافی مانگ کر احسان کر رہا ہے۔ آپ بھی تو اس کی باتوں کو دل پر لے کر بیٹھ رہی ہیں، جانتی تو ہیں وہ شروع سے ہی ایسا ہے۔ زمران نے بھی باتوں کو آئی گئی کرنا چاہا۔ وہ جواب تو انہیں خود بھی دے سکتا تھا، مگر دادی جان کے بکھرنے پر چپ ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے رکی تھی، مگر رضوانہ سے انہوں نے منہ ہی بنا لیا تھا۔ بیٹا، نوشین تو اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ دادی جان، ابھی کچھ عرصے کے لیے یہ موضوع بند کر دیں، اور ہاں، آدم سے تو بالکل بھی دوبارہ نہ کہیے گا، ابھی وہ بچہ ہے۔ زمران نے انہیں تسلی دی اور نرم سے لہجے میں سمجھایا۔ آدم سے تو میں بالکل کلام تک نہیں کروں گی، اور رشتہ بھی بالکل نہیں چاہوں گی۔ ان کا آدم سے دل ہی خراب ہو گیا تھا۔ زمران نے تشکر بھرا سانس لیا، رضوانہ بھی اطمینان سے ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے کی صفائی اور سیٹنگ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ رفعت اسے بار بار کہے جا رہی تھی، ماسی سے کروا لینا، مگر اس پر تو جس بات کا خبر سوار ہو جائے تو کر کے ہی چھوڑتی تھی۔ مما، آپ تو مجھے بالکل ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہیں، کچھ تو مجھے بھی کرنے دیا کریں۔ کارپیٹ پر ویکیوم چلانے کے بعد اس نے اپنی شیلف میں ساری کتابیں ترتیب سے رکھی۔ بھابھی تم سے اتنا کام تو کرواتی ہیں، اس سے زیادہ کیا کام کرو گی؟ وہ ناراضی سے گویا ہوں۔ کیا کروں، ان کی تو سننی ہی پڑیں گی۔ یاد ہے پچھلے ہفتے کی بات، رات میں فراز بھائی اور فیضان کو روٹیاں بنا کر نہیں دی تو اتنا ذلیل کیا ہے کہ اس سموئے شہریار کے سامنے اسے اپنی وہ بے عزتی بھولتی نہیں تھی۔ بھابھی کی تو عادت ہے اسی طرح تمہیں سناتی رہتی ہیں۔ رفعت کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ کبھی کوئی اپنا بچہ کسی کو گود نہ دے، حسنہ نے سر آ بھر کر کہا، کیونکہ وہ رفعت اور نسرین کے بیچ پھنس کر رہ گئی تھی۔ رفعت اسے کام کرنے سے منع کرتی تھی اور نسرین ماں ہونے کا پورا فائدہ اٹھا کر حسنہ سے سارے کام کرواتی تھی۔ بھابھی کو کون سا تم سے محبت تھی، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا بھابھی حسنہ کو مجھے دے دیں، وہ تو جھٹ تیار ہو گئی، مجھے بھی یقین نہیں آیا۔ رفعت کو خود حیرانگی ہوئی تھی، نسرین نے کہتے ساتھ ہی حسنہ کو ان کی گود میں دے دیا تھا۔ ابو نے کچھ نہیں کہا تھا۔ حسنہ کو افسوس ہوتا تھا، اس کی سگی ماں کو اسے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ بھیا کبھی بھابھی کے آگے بولے ہی کب ہیں، ویسے بھی بھیا بہت سیدھے تھے، خود ہی بولے، نسرین تم بہتر سمجھ سکتی۔ ابو پر کبھی کبھی مجھے بہت غصہ آتا تھا، وہ امی پر ذرا بھی روب نہیں رکھتے تھے، جہاں دل چاہتا تھا امی نکل جاتی۔ حسنہ کو نسرین سے یہی شکایت تھی، وہ گھر میں کم ہی رہتی تھی۔ بھیا نے کبھی بھابھی پر روک ٹوک نہیں کی نا، جب ہی امی کا یہ حال ہے۔ حسنہ صفائی وغیرہ سے فارغ ہو گئی تھی، اس کا روم صاف ستھرا چمک رہا تھا۔ آج تو اس نے کئی مہینوں بعد صفائی کی تھی، ورنہ اسے پینٹنگ اور کتابوں سے فرصت ہی نہیں تھی۔ تم نہا دھو لو، میں چائے بناتی ہوں، کہو تو بازار سے کچھ منگوا لوں۔ رفعت نے جاتے جاتے رک کر پوچھا، سموسے اور قیمے والی کچوریاں منگوا لیں۔ حسنہ کھانے پینے کی بہت شوقین تھی، خاص کر کے سموسے وغیرہ بہت پسند کرتی تھی۔ نہا کر نکلی ہی تھی کہ نسرین کی آواز آ گئی، فیضان بھی اسے بلانے آ گیا تھا۔ آ جاؤ جلدی، امی کے سر میں درد ہو رہا ہے۔
रोटियां बना दो और सालन भी बना दो। फैजान उसके साफ सुथरे रूम को बगौर देख रहा था। मैं बहुत थकी हुई हूँ। वो तो सुनकर घिसिया ही गई। तुमने क्या किया है? वो भी तंज करने लगा। अपना रूम साफ किया है, जभी तो चमक रहा है, वरना तो तुम्हारा रूम, ये रूम कम और 3 डब्बे की दुकान ज्यादा लगता है। पेंटिंग उठाकर देखने लगा। हाथ नहीं लगाओ। उसने पेंटिंग लेकर राइटिंग टेबल के साथ लगाकर खड़ी कर दी थी। कब पूरा होगा तुम्हारा कोर्स? कुछ दिन और जाना है। अपने गोल्डन बालों को ब्रश से सुलझाने लगी थी। वो सिल्क के बाद तो वो और ही सुर्ख अनारी लग रही थी। जल्दी आ जाओ, रात तक सादिया आ रही है। क्या? सादिया? वो सुनकर खुश हो गई। उसकी सादिया से बहुत दोस्ती थी। सादिया उनकी फूफी जात थी। वो लोग पेशावर में रहते थे। सादिया जब भी आती थी 1-2 महीने से पहले जाती नहीं थी। और कौन कौन आ रहा है? उसने जल्दी जल्दी बालों को सुलझा कर लपेटा। सिर्फ सादिया आ रही है। वकास के एग्जाम्स हैं, वो बिजी है, और आयजा को तो तुम जानती हो, बहुत कमाती है, मगरूर जो बहुत है। फैजान ने सारी तफसील बताई थी। आयजा से आयजा से मुझे कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है। आहा, चाय के साथ समोसे कचौरियाँ, क्या ठाट है हुस्ना तुम्हारे। काश पप्पो आपने मुझे ही गोद ले लिया होता। फैजान ने ट्रे में लवाजमात देखे तो रिफत से शिकवा कर बैठा। गोद लेने की क्या जरूरत है, तुम भी तो मेरे ही बच्चे हो। उन्होंने फैजान को साथ लगाया था। हुस्ना जल्दी जल्दी खाओ, वरना अम्मी की चिंगारती आवाज आ जाएगी। वो कचौरियाँ खाने लगा। हुस्ना तो पहले ही थकी हुई थी। रिफत ने कहा, फुप्पो ये कितनी थकी हो, मगर अम्मी को तो आप जानती हैं। उसने केचप में डबोकर कचौरी खाई थी। ममा आप परेशान नहीं हो। हुस्ना ने उनके हाथ पर हल्की सी थपकी दी। हुस्ना चाय पीकर नीचे चली गई। रिफत को नसरीन की यही आदतें जान जलाती थीं कि वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। आदम, तुम्हें अपनी दादी से तल्ख लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। रिजवाना उसे सर्जिश कर रही थी। चारों खाना खाकर बैठे थे। मुजम्मिल और ताहा दस्तरखान से बर्तन उठा रहे थे। मैंने सच कहा, और सच सुनने के बाद उनके पास जवाब नहीं था। वो कारपेट पर फ्लोर कुशन रखकर लेट गया था। भाई तो बिल्कुल ही खामोश होकर बैठे थे। उनके पीछे तो बहुत बोल रहे थे। मैं खुद बात करूंगा। जमरान को मैंने मना किया था, वैसे भी तुम्हारी दादी बहुत अरसे बाद आई थी। उन्होंने कहा, याद करें लास्ट टाइम भी मेरी ही कोई बात बुरी लगी थी, इसीलिए नहीं आई थी। इनका फिर मतलब था आ गई। आदम को उनकी मतलबी और खुदगर्ज होने का बहुत दुख होता था। दादी जान ने कभी अपने दीगर पोते पोतियों की तरह इन भाइयों से कभी प्यार नहीं किया था। हमेशा डांट टपड़ और झड़क ही मिली थी। तुम किसी दिन जाकर मिलाना। मैं? और वहां जाकर? कभी नहीं। इस घर में तो मैं कदम भी ना रखूं। हम लोगों को कैसे उन्होंने निकाला था। आदम को वो बातें भूलती नहीं थी। इन बातों में कोई फायदा नहीं, रिजवाना ने कहा। अम्मी ये तो फाउल है। रोज दस्तरखान हम ही क्यों उठाते हैं, ये दोनों क्यों नहीं उठाते। मुजम्मिल और ताहा को एकदम गुस्सा आ गया था। ये दोनों काम पर से आते हैं, इसीलिए इनसे काम करवाना अच्छा नहीं लगता। रिजवाना ने मुस्कुराकर कहा। उनकी बातों का रुख पलट ही गया था। ये क्या बात हुई? वो उनके घुटने पर सर रखकर लेटा। यार ताहा, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, वो ले आओ। जमरान ने फिर काम बता दिया था। जिस टाइम से आप आए हैं मुझसे ही काम करवाए जा रहे हैं। ताहा चिढ़कर गोया हूँ। लाने में क्या मुश्किल है, फ्रिज से ही तो मंगवा रहा हूँ। उसने फिर कहा, भाई वो कोल्ड ड्रिंक दोपहर में मैंने पी ली थी। मुजम्मिल ने मिनमिना कर बताया। इतनी कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, वैसे ही वजन बढ़ता जा रहा है। ताहा ने उसके बढ़ते जिस्म को देखा था। तुम तो जलते हो मेरी चौड़ी हाइट से। वो त्राकर गोया हुआ। चौड़ी हाइट, ये चर्बी की दुकान। उसने फिर मुजम्मिल को छेड़ा। हर वक्त मेरे बच्चे को नहीं बोला करो, यही तो खाने पीने के दिन है। रिजवाना ने उसे अपने साथ लगा लिया था। खाने पीने के खूब कही। 2 दिन से मैं कपड़े अपने प्रेस करके लटकाता हूँ, ये पहनकर निकल जाता है। ताहा को याद आया तो उसने दुहाई दी। तुम दोनों अपने अपने कपड़े अलग रखा करो। अम्मी मैं अलग करता हूँ, ये मेरी अलमारी में घुसकर निकाल लेता है, जो भी अच्छा लगता है। इन दोनों में अक्सर कपड़ों पर यही बहस होती रहती थी। दोनों की हाइट में फर्क था, मगर मुजम्मिल तीनों भाइयों के कपड़े खूब इस्तेमाल करता था। ताहा के बनियान और शर्ट जबरदस्ती चढ़ा लेता। अम्मी इनकी लड़ाइयाँ तो ऐसे ही रहेंगी, आपने ये रिश्ते की बात बिल्कुल ख़त्म करवानी है। आदम फिर उसी बात पर आ गया था। यार तुम परेशान नहीं हो, रिश्ता वगैरह नहीं होगा। जमरान ने उसे इत्मीनान दिलाया। भाई आप अम्मी को जानते हैं, दादी जान ने अगर अम्मी को प्रेशर में लिया तो वो ज़बरदस्ती रिश्ता पक्का कर देंगी। आदम रिजवाना की आदत से बखूबी वाकिफ था। क्या है, अगर तुम दोनों राष्ट्र की बेटियों से कर लो, मुझे बाहर देखना तो नहीं पड़ेगी। देखा देखा अम्मी, अभी से इन्हीं की हिमायत हो रही है। आदम तो तिलमिला गया। आदम भाई आप क्यों इतना शोर कर रहे हैं, अम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि अम्मी को अपने बेटों की खुशियाँ ज़्यादा अजीज़ हैं। ताहा ने उसे ठंडा किया था। हमने तो शुरू से यही देखा है, हमारी दादी ने कभी हमारी माँ को अहमियत नहीं दी, ताई अम्मी को और उनके बच्चों को ही अहमियत हासिल है। उसे अपनी दादी की ये तफरीक वाली तबीयत बहुत दुखती थी।
ہمارے باپ نے ہماری ماں کی عزت نہیں کی۔ زمران کو یہ احساس ہمہ وقت رہتا تھا۔ تم لوگوں سے کتنی دفعہ کہا ہے پچھلی باتوں کو یاد مت کیا کرو۔ رضوانہ کو اپنے بیٹوں کی یہ احساس محرومی ہمیشہ دکھ دیتی تھی۔ ہم یہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس گھر میں ہماری ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی گئی ہے۔ تائی ابو کے بچوں سے الگ ہی سمجھا گیا ہے۔ آدم کو زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ اپنے ددیال والوں سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ تینوں تو پھر بھی چلے جاتے۔ ددیال سے اگر کوئی آ جاتا، آدم اسٹور سے ہی رات گئے واپس آتا۔ رضوانہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ بھی اسے زیادہ ضد نہیں کرتی تھی۔ پورا کمرہ اصلی گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پر رنگ برنگے پھولوں سے چھت بنائی گئی تھی۔ پورے روم میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کا نائٹ ڈریس لٹکا ہوا تھا۔ نائٹی دیکھ کر اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے واش روم سے باہر آ گئی تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ حیرانی کا جھٹکا کھا کر رہ گئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر اپنے بیگ میں ٹھوس رہا تھا۔ جلدی سے لمبا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ یہ بھی اس گھر کی خواتین نے کہا تھا، جب تک ہیشم تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ نہیں دیکھ لے تم گھونگھٹ اوپر نہیں اٹھانا۔ میں جا رہا ہوں، اور ہاں، یہ شادی میری مرضی سے بالکل بھی نہیں ہوئی۔ اس طرف لہنگے میں ملبوس لمبے سے گھونگھٹ والی خوشنما کو مخاطب کیا تھا۔ میں تمہارا کوئی یہ ہرگز گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گا، خود ہی اٹھا لینا۔ اس نے دیگر چیزوں جو کہ کلون وغیرہ تھے وہ بھی بیگ کے اندر کیے۔ خوشنما کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا۔ اس کی سماعتیں کیا سن رہی تھی؟ تم اگر اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ تھی تو میرے کندھوں پر ہی کیوں ڈالا؟ منع نہیں کر سکتی تھی؟ قریب آ کر وہ دھاڑا تھا۔ خوشنما اچھل ہی گئی تھی۔ نرم و نازک ہاتھوں پر ہنائی رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ چوڑیوں اور انگوٹھیوں سے اس کے ہاتھ خوبصورت لگ رہے تھے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ نانا جان نے تم لوگوں پر ترس کھایا ہے، جب ہی تم اس گھر میں بہو بن کر آ گئی ہو، مگر میں تمہیں اپنی بیوی بالکل بھی نہیں سمجھتا۔ بیک ورڈ سی تو ہو۔ ہیشم کے لب لہجے میں حقارت تھی۔ خوشنما کے چہرے کا سارا خون سمٹ آیا تھا اور چہرہ گرم گرم ہو گیا۔ اس کی بہنوں نے تو کتنا اس کو کہا تھا، آپی تم اتنی پیاری ہو، ہیشم صاحب تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ میں جا رہا ہوں، جو دل کرے تم بتاتی رہنا۔ پلیز میری اتنی بے عزتی نہ کریں۔ لہجہ اس کا روحان سا اور افسردہ ہو رہا تھا۔ شکر کرو کہ تمہیں بغیر چھوئے جا رہا ہوں، ورنہ میں شب زفاف کے پورے مزے لوٹ کر ہی جاتا۔ مگر جو چیز مجھے پسند نہیں تو نہیں، جسے میں دیکھنا تک نہیں چاہتا اسے چھونا تو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ نرم و نازک سے احساسات رکھنے والی خوشنما کی عزت اور وقار کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ گھونگھٹ میں اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ قصور یہ ہے کہ تم میرے نانا جان کو نظر ہی کیوں آئیں؟ آپ انکار کر دیتے، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ بکواس بند کرو، میں جا رہا ہوں، میری بلا سے تم جیو یا مرو، مگر ہاں نانا جان کو میرا یہ میسج ضرور دے دینا۔ اس گھر میں رہو گی تو میں واپس بالکل بھی نہیں آؤں گا۔ بیگ اٹھا کر وہ دروازہ کھول کر جانے لگا تھا۔ پلیز اللہ کا واسطہ میری اتنی توہین نہ کریں۔ اپنا وزنی لہنگا سنبھالتی ہیشم کے قدموں کے آگے بیٹھ گئی تھی۔ یہ فلموں والی حرکتیں نہیں کرو، مجھ پر تمہارے ان آنسوؤں کا ذرا بھی اثر نہیں ہوگا۔ اپنا پاؤں نکالا۔ اپنی اوقات دیکھ کر اس گھر کے خواب دیکھتی۔ بہت شوق تھا شادی کا تو کسی کو بھی پھانس لیتی۔ شٹ اپ، ایک لفظ نہیں بولیے گا آگے سے۔ بہت دیر سے برداشت کر رہی۔ وہ بھی دھاڑی تھی۔ جب بات اس کے کردار پر آئی تو کیا کر لو گی؟ یہاں سے آپ چلے جائیے، میں بھی ساری زندگی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ تمہاری شکل اس قابل کہاں ہے جو دکھاؤ گی؟ ہیشم نے تمسخر اڑایا تھا۔ مسٹر ہیشم، اتنے مغرور نہ بنیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے آگے گھٹنا ٹیکنا پڑ جائے۔ خوشنما کو مغرور اور بددماغ ہیشم سخت برا لگنے لگا تھا۔ اس نے بھی تو ہیشم کی صرف جھلک دیکھی تھی جب وہ گھر آیا تھا، مگر اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اچھا بہت خوش فہمی ہے، وہ ہنسا۔ بکا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ فضول سے گھسے پٹے ڈائلاگ جو فلموں اور ڈراموں میں بولے جاتے ہیں، وہ تو تم بھی بول رہی ہو۔ ہیشم اس کو عزت دینا نہیں چاہتا تھا، جتنی اس کی توہین کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتی، وہ بھی غصے سے تیز لہجے میں گویا۔ اچھا جوک تھا، وہ مضحکہ اڑانے لگا۔ ہٹو راستے سے، مجھے جانا ہے۔ وہ تیزی سے نکل گیا تھا۔ پورا گھر شادی کی رونقیں بکھیر رہا تھا۔ ہال کمرے سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب سے زیادہ آوازیں میران اور عفان کی تھیں۔ جاتے جاتے وہ لمبا سا پرچہ نانا جان کے واش روم میں رکھ کر آیا تھا۔ وہاں اسی لیے رکھا کہ کام والی ماسی یا گھر کے کسی فرد کی نگاہ پڑ جائے۔ نانا جان کا واش روم کو یوز نہیں کرتا تھا۔ میں بھی دیکھنا مزہ چکھا کے رہوں گا۔ میں ہی نظر آیا جو مجھے گدھا بنا لیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ چلا گیا تھا۔ خوشنما نے کھڑکی کے پردے اٹھا کر اس کی گاڑی کو جاتے دیکھا۔ وہ چاہتی تو شور مچا سکتی تھی، مگر اس نے چپ کی مہر ضبط رکھی تھی۔ ہزاروں کا وزنی لباس اس نے غصے میں اتار کر کارپیٹ پر ڈال دیا تھا۔ ہیشم خان، تمہیں میری بد دعا ہے، کہیں بھی تمہیں سکون نہیں ملے، تمہیں کوئی لڑکی بھی ایسی نہیں ملے
जो तुम्हें पसंद करे। वो सिसक रही थी। अबू अम्मी का क्या होगा? वो तो फ़र्ज़ अदा हो जाने पर कितना खुश थे। करवट लिए लेटी थी, मेकअप वगैरह सब उतार दिया था। मुर्तज़ा अली ने उसे कितनी खुशी से अपने नवासे की दुल्हन बनाया था, और नवासा पहली रात ही भाग गया था। दोबारा से वो बाबुल की दहलीज पर बैठ जाएगी। आज के बाद मर्द ज़ात पर से एतबार ही नहीं करना। मगर इतना ज़रूर सोच लिया था कि हैशम को वैसे नहीं बख्शेगी। रात के 3 बज गए थे और वो वसी और अरीस बेड पर करवटें ले रही थी। बेड उसे कांटों की तरह लग रहा था। कमरे को सजाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए गए थे, मगर वो सेज को नोच कर ही चला गया था। एक लड़की के अरमानों का कत्ल कर गया था। सारी ज़िंदगी तुम बेसकून रहोगे, लब कुचल रही थी। जाने कौन सा पहर था जो उसकी आंख लगी थी। रो रोकर आंखें सूज गई थी। घर में किसी को भी इल्म नहीं था कि क्या क़यामत आकर गुजर गई। हबाब को उस दिन कुरान ख़वानी और मिलाद वाले दिन किसी ने पसंद कर लिया था। वो लोग देखने आना चाह रहे थे। मीना ने नाश्ते वगैरह का काफ़ी एहतमाम कर लिया था। वो खुद भी पिंक सितारों का जॉर्जेट का सूट पहने हुई थी। हस्ब मामूल मेकअप भी किया था। हबाब तो मना किए जा रही थी। जब मुझे शादी करनी ही नहीं तो क्यों बुलाया है आपने इन लोगों को? वो भिनाई हुई थी। इसीलिए कि बेटी कहीं ये नहीं कह दे कि माँ अपने किए जा रही है। बेटी की कोई फिक्र नहीं। अरुमा ने तंजिया लुकमा दिया। वो बीना को सताने से बाज नहीं आती थी। बकवास मत किया करो। वो आंखें निकाले गुस्से में आ गईं। सच कहती हूँ, अम्मा ठीक कहती हैं। बहुत तुम्हारी ज़ुबान चलती है। बीना इस वक्त बहुत संजीदा थी। जो सच बोलता है उसे यही कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ज़ुबान चल गई है ना? अरुमा रोज़ बरोज़ बहुत मुंह फट और बदलिहाज होती जा रही थी। शहरयार ने तुम्हें सर चढ़ाया हुआ है। लो, इसमें शहरयार मामू कहाँ से आ गए? वो खुद ही हंसकर तमस्कर उड़ाने लगी। हबाब, तुम तो जाओ, जाकर तैयार हो। इसकी तो खबर मैं बाद में लूंगी। बीना अरुमा की बातों से लाजवाब हो जाती थी। मेहमानों के सामने तुम अपनी शक्ल लेकर मत आना। उन्होंने अंदर जाती हुई अरुमा को हिदायत दी थी। जी अच्छा, बिल्कुल नहीं आऊँगी। उसने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया था। पता नहीं क्यों ये लड़की मुझसे इतनी बदतमीज़ी करती है। बीना को आज बहुत एहसास हो रहा था, मगर वो खुद पर कभी तवज्जो भी नहीं देती। वो कौन सा बेटियों की माँ बनकर ख्याल करती। हबाब का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि तैयार हो। मेहमानों में 2 ख़वातीन और एक लड़की आई थी। बीना भी बड़ी हंसती मुस्कुराती मेहमानों को लवाजमा सर्व कर रही थी। हसीन बेगम भी आई हुई थी। बीना ने अरुमा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो बिल्कुल भी अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। हबाब को इन ख़वातीन का यूं गौर से देखना कुछ घबराहट में मुब्तला कर रहा था। आप तो बिल्कुल भी इनकी मदर नहीं लगती हैं। इतनी कम उम्र और स्मार्ट लग रही हैं। मेहमान लड़की हबाब को छोड़कर बीना का जायज़ा लेने लगी। मुस्कुरा कर गोया हुई। जाने वो सरा रही थी या तंज कर रही थी, मगर हबाब उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो खासी चापलूस भी थी। अच्छा, ये तो सभी कहते हैं। मीना खिलखिलाकर गोया हूँ। क्या करती हैं आप इतनी फिटनेस के लिए? वो तो बाकायदा उनका इंटरव्यू लेने लगी। हसीन बेगम को बीना का आज यूं इतराना बहुत बुरा लगा था, जबकि वो हबाब के रिश्ते के लिए आई थी। हबाब तो पहले इन खवातीन से खुश नहीं थी। मुँह तिलबिला कर उठ गई। आप बेटी के रिश्ते के लिए आई हैं? हसीन बेगम ने टोका। ओह हाँ, वो लड़की हंसी थी। कैसी लगी आपको हबाब? ये तो हम आपको जल्द ही जवाब देंगे। हबाब अच्छी तो लगी है। कुछ अपने आप को सजा बना कर रखे तो। देखे ना, इनकी माँ कितनी जवान और फ्रेश लग रही हैं। खवातीन में से एक लड़के की माँ थी जो साफ को लहजे में बोली। इसे ज़्यादा इन चीज़ों का शौक नहीं, बीना ने कहा। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमें लड़की थोड़ी फैशनेबल सी चाहिए। हमारा बेटा अमेरिका में होता है। हबाब कुछ सादा तबीयत की है। हसीन बेगम को इनकी ये बात जैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। वो तो ठीक है, मगर ज़माने के साथ चलना होता है। बीना को देखिए, कितनी प्यारी और फ्रेश लग रही हैं। बीना तो और ही चौड़ी हो गई। उन्हें वैसे ही अपनी तारीफ़ें सुनने का बहुत शौक था। ऐसा करें, आप अपने बेटे को एक नज़र हबाब को दिखा लें, उसकी राय जान लें। बेटे ने तो हम पर छोड़ा हुआ है। लड़के की माँ लगता था बेटे को जानकर साथ नहीं लाई थी, जबकि हसीन बेगम ने तो खासा जोर देकर कहा था। नफीसा, मैं चाह रही थी कि तुम अपने बेटे को साथ ले आओ। बाजी, अयाज को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं। उसने तो हम माँ बेटी पर छोड़ा हुआ है, वो बोली थी। अच्छा, फिर क्या इरादा है? ये मैं घर जाकर ही बात करूंगी। हबाब की तस्वीर दे दें। वो बज़िद हुई थी। हबाब की तस्वीर तो हालिया कोई भी नहीं। बीना ने कहा। नफीसा, तुमने खुद हबाब के लिए बात की है, अब क्या हुआ है? बाजी, ऐसी कोई बात नहीं। हबाब मुझे तो बहुत पसंद है, मगर मैं इतनी भी सादा और कमबू लड़की को नहीं ब्याना चाह रही। नफीसा बीना को देखकर बात को यहीं ख़त्म करना चाह रही थी, क्योंकि बीना के मुतालिक उन्हें कुछ सुनगुन मिल गई थी, मगर वो बात निभाने की वजह से आ गई थी। हसीन बेगम ने उनके जाने के बाद पहली दफ़ा बीना को खूब सुनाई थी।
جو اپنا آپ ہی سجاتی رہتی تھی۔ رشتہ بیٹی کے لیے آیا اور خود اپنی تعریفوں میں لگ گئی تھی۔ حباب نے معاملہ ختم ہونے پر تشکر بھرا سانس لیا تھا۔ وہ سو کر 10 بجے اٹھی تھی۔ رفت پہلے اس کے لیے کسی بھی پھل کا تازہ جوس رفت اس کے لیے کسی بھی پھل کا تازہ جوس ناشتے سے پہلے دیتی تھی، پھر آدھے گھنٹے بعد انڈا اور ٹوسٹ کا ناشتہ دیتی۔ مما، آج میری کلاس ہے۔ لمبے دراز بالوں کو اونچا کر کے کیچر لگایا ہوا تھا۔ اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے، آج کلاس لینے نہیں جاؤ۔ رفت کو اس کے سرخ اور سفید رنگ کی بہت فکر رہتی تھی۔ وہ اس کی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ کلاس لینے جاتی ہوں تو بچت ہو جاتی ہے، ورنہ آپ امی کو جانتی ہیں، 10 کام کروا لیتی ہیں۔ حسنہ ویسے ہی کام چور تھی، پھر کچھ رفت نے اسے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ زندگی بھی بالکل ویسے ہی گزار رہی تھی۔ تم ناشتے سے فارغ ہو، پھر میں تمہارے بالوں میں تیل کی مالش کر دیتی ہوں، بعد میں نہا لینا۔ اوکے موم۔ وہ ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی وہ تیل وغیرہ لگانے کے بعد فارغ ہوئی تھی کہ نسرین کی زوردار آواز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اریو حسنہ، ابھی تک سوئی پڑی ہے؟ صبح صبح بھابھی کو کیا مار پڑ گئی ہے؟ رفت نے ناگواری سے منہ بنایا۔ پتہ نہیں۔ وہ پاؤں میں چپل اڑس کر تیزی سے کوریڈور میں آئی تھی، نیچے جھانک کر پوچھنے لگی، امی صبح صبح کیوں چیخ رہی ہیں؟ 11 بج گئے ہیں، یہ صبح صبح ہے؟ وہ منہ اوپر کیے تڑک کر گویا ہوئی، آپ کے ہاں تو 11-12 بجے ہی صبح ہوتی ہے، اسی لیے صبح کہہ رہی ہوں۔ حسنہ بھی انہی کی بیٹی تھی، انہی کی طرح تڑک کر جواب دیا تھا۔ زیادہ بکواس نہیں کیا کروں، جلدی نیچے آؤ، لہسن کی چٹنی پسو آ کر۔ امی یہ کیا تک ہے لہسن کی چٹنی کی؟ اسے تو یہ ویسے ہی سل پر پیسنے پر غصہ آتا تھا، اور نسرین کو بھی جیسے ضد ہو جاتی تھی۔ اسے 3-4 قسم کی چٹنیاں وہ بھی سل پر پسوا کر فریزر کر لیتی تھی۔ مجھے نہانے جانا ہے۔ وہ چڑھ گئی تھی۔ بعد میں جانا نہانے؟ امی میری کلاس بھی ہے۔ اس نے پھر عذر پیش کیا۔ زیادہ ہی آرام طلب بنا دیا ہے تمہیں رفت نے، کل کو بیاہ کر بھی جانا ہے۔ میں جہاں بیاہ کر جاؤں گی وہاں نوکر چاکر ہوں گے۔ حسنہ بھی انہی کی طرح تھی، ترکی بدرکی جواب دیتی تھی۔ زیادہ بک بک نہیں کرو، جلدی آؤ، فراج اور فیضان کو کھانا کھانا ہے۔ میں بیسن کے پراٹھے بنا رہی ہوں، آٹا بھی آ کر گوندنا۔ حسنہ پیر پٹکتی بناتی ہوئی نیچے آ گئی تھی۔ اسی وقت شہریار کی انٹری ہوئی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، سلام تک اس نے نہیں کیا۔ شہریار کو بدتمیز اور خود سر سی حسنہ بری لگنے لگی تھی، جب سے اس کے پروپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا۔ ارے شہریار، کب تک جا رہے ہو؟ نسرین نے خوش ہو کر پوچھا۔ وہ اگلے منگل کی فلائٹ ہے، اس نے حسنہ کو جتایا۔ وہ کچن میں تھی، جبکہ وہ صحن میں ہی بچھی فولڈنگ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ حسنہ کے بڑبڑاتے ہونٹوں کی جنبش اسے واضح نظر آ رہی تھی، ایک اجڑتی نگاہ بھی اس پر ڈالی تھی۔ اطراحٹ دیکھو ڈبو کی۔ جا رہا ہے تو جائے، سنا کیا رہا ہے؟ حسنہ نے چٹنی کے لوازمات نکالے تھے۔ پہلے شہریار کے لیے جوس لے آؤ، فریج میں کینو پڑے ہیں، ان کا جوس نکال لو۔ نسرین نے ایک اور آرڈر دے دیا تھا۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ ثابت مرچوں کا ڈبہ زور سے ریک پر پڑکا تھا۔ زیادہ مجھے غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رفت نہیں ہوں جو سر پر بٹھا لوں گی۔ وہ کوئی موقع اسے جھاڑنے کا ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ صبح صبح جوس کی کیا تک ہے؟ شہریار کو اس کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ شہریار کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا، وہ ضرورت سے زیادہ کامچور اور آرام طلب ہے۔ پھپھو، تازہ جوس پینے کا بہت دل کر رہا ہے۔ نوکر نہیں بیٹھے ہیں آپ کے جو جوس نکال کر آپ کو پلائیں، تڑک کر اسے جواب دیا تھا۔ نسرین نے ایک تھپڑ حسنہ کے سر پر رسید کیا تھا۔ یہی تمیز سکھا رہی ہے تمہیں رفت، آئے گئے کا ذرا لحاظ نہیں۔ وہ تو شروع ہی ہو گئی تھی۔ آپ ہر بات میں موم کو کیوں گھسیٹتی ہیں؟ وہ چڑھ گئی تھی۔ تیری موم کو اسی لیے گھسیٹتی، اس نے تجھے موم کا بنا دیا ہے، جہاں کوئی کام کا بولو پگھلنے لگتی۔ نسرین شہریار کا بھی تو لحاظ نہیں کر رہی تھی۔ شہریار کی دبی دبی مسکراہٹ حسنہ سے مخفی نہ رہ سکی۔ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے لیے کام نہیں کرتی، اپنی ماں کو ٹکے ٹکے کا بول رہی ہے۔ نسرین تو اس کے پیچھے ہی لے لیتی تھی۔ حسنہ گھسیا گئی تھی، وہ ٹکے ٹکے کا شہریار کو کہہ رہی تھی۔ شہریار جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، حسنہ کی عزت افزائی سنتا اور دیکھتا رہا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی کمرہ بند کیے ہوئے پڑی تھی۔ رمنا اور ایمن نے کتنی دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ امی کا الگ فکر کے مارے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا، اور ابو پہلے ہی بیمار تھے اور وہ ہی نحیف سے لگ رہے تھے۔ آپ ہی پلیز دروازہ کھولیے، بتائیے تو کیا ہوا ہے؟ ایمن کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ مرتضیٰ علی خاموش اور شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہیشم کہیں چلا گیا ہے، اور وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں نے آپ کو کہا تھا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کریں، مجھے ہیشم ویسے بھی رشتے سے خوش نہیں لگ رہا تھا۔ سمینہ احمد نے روحان سے لہجے میں جاوید احمد کو ان کی غلطی کا احساس دلایا تھا۔
بتا تو کرو ہیشم گیا کہاں ہے؟ مرتضیٰ صاحب بھی کچھ بتا کر نہیں گئے تھے۔ ان کا منہ ہی کہاں تھا؟ ان کا نواسہ کہاں گیا ہے؟ مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا ان کا نواسہ کسی اور کو پسند کرتا ہوگا، انہوں نے زبردستی یہ شادی کی ہے۔ سمینہ تم انہیں پھر بھی برا نہیں کہو، مرتضیٰ صاحب نے میرا ہی خیال کیا ہے جو ہماری بیٹی کو اپنی بہو بنا لیا، بہو بنا کر احسان نہیں کیا۔ ان کا نواسہ 2 کوڑی کی عزت کر کے چلا گیا۔ سمینہ احمد کو غصہ ہی آئے جا رہا تھا۔ اچھا اچھا چپ کرو، خوشنما سے جب تک بات نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جاوید احمد نے ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے کہا، اپنی بیٹیوں کو اسی طرح راہ چلتے لوگوں سے ٹھکانے لگاتے جائیے، بیٹیاں نہیں بھیڑ بکریاں ہیں نا، منہ سے تو کچھ بولیں گی نہیں۔ وہ بھی جل کر گویا ہوئی، انہیں ہیشم کے موڈ کا پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ کیسا ہے؟ رمنا اور ایمن نے زبردستی پیٹ پیٹ کر دروازہ کھلوا ہی لیا تھا۔ بجو آپ کی ہم سے کیا ناراضگی ہے جو دروازہ بند کر کے ہم سے بائیکاٹ کر کے اندر بیٹھ گئی ہیں؟ میرا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں، ہاتھوں پر حنائی رنگ ایسا آیا تھا کہ بہنیں اسے چھیڑتی ہی رہتی تھیں۔ بجو دیکھنا ہیشم بھائی آپ کو بہت چاہیں گے۔ وہ اس وقت شرم و حجاب اور خوش رنگ خوابوں کے حوالے تھی۔ اسے تو یہ خبر نہیں تھی کہ انجانے میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سے تو بات کریں۔ ایمن نے اس کی بکھرتی ہوئی زلفوں کو ہاتھ سے سمیٹنا شروع کر دیا۔ تینوں بہنوں میں بہت پیار اور اتفاق تھا۔ ایمن میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دبانا شروع کر دیا۔ سوچ سوچ کر اعصاب شل ہو رہے تھے۔ میں آپ کے سر میں تیل کی مالش کر دیتی ہوں، رمنا نے بھی کہا۔ سمینہ احمد دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اسے غمگین اور افسردہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چند دن میں ہی ان کی بیٹی کملا گئی تھی۔ دیکھا بچو، ہیشم بھائی کو کہیں بھی سکون نہیں ملے گا، آپ کا صبر پڑے گا۔ رمنا کو ہیشم پر بہت غصہ آ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ مل جائے، وہ گریبان پکڑ کر اس کے منہ پر تماچوں کی بارش کر دے۔ میرے سامنے اس شخص کا نام بھی نہ لو۔ خوشنما کو اپنی بے عزتی نہیں بھولی تھی، وہ بھی تو حساب برابر کر کے آئی تھی، مگر دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ چلیے نہیں کہتی، آپ اٹھیے فریش ہو جائیں، یوں رونے دھونے سے کیا حاصل ہوگا؟ ایمن نے سمجھایا۔ ہاں مجھے اس دھوکے بعد انسان کے لیے نہیں رونا چاہیے، مگر میرے ساتھ یہ جلد بازی کا فیصلہ بہت برا ہوا ہے۔ ابو کو نہیں پتا تھا ان کے باس کا نواسہ راضی نہیں ہے۔ ہم غریب لوگوں میں اونچے لوگ رشتے نہیں کرتے۔ ان کے لہجے میں حسرت اور یاس اور محرومی ٹپک رہی تھی۔ سمینہ احمد آنکھوں میں نمی لیے پلٹ گئی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی ان کی بیٹی کو سب اتنی چاہتوں سے لے کر جا رہے ہیں، وہ تو خوش ہی رہے گی، پورا گھرانہ ہی اسے رخصت کرنے آیا تھا۔ انہیں اگر اندازہ ہوتا تو ہیشم کی بڑی مامی اس رشتے سے خاص خوش نہیں لگ رہی تھی۔ بچوں ضروری نہیں کہ غریب لوگوں کے رشتے اونچے لوگوں میں نہیں ہو سکتے۔ کتنے ہمارے جاننے والے ہیں ان کی بیٹیاں امیر گھرانوں میں بیاہی گئی ہیں۔ رمنا نے اس کی سوچ کی نفی کی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے اسی لیے تم یہ سب بول رہی ہو۔ خوشنما کو کسی پل قرار اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ کسی بھی طرح ہیشم اس کے سامنے ہو، وہ اس کی طبیعت صاف کر دے، مگر وہ اسے کانٹوں پر ڈال کر رات کی تاریکی میں جانے کہاں نکل گیا تھا۔ خوشنما نے اپنے سسرال والوں کو منع کر دیا کہ وہ اسے ہمدردیاں جھاڑنے کی غلطی بھی نہ کریں۔ بے مروتی کی اس نے بھی حد کر دی تھی، جبکہ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ ہیشم احمد تم سکون کے لیے ترسو گے، اس نے گویا اسے بددعا دی تھی۔ حباب کا رشتہ ختم ہوا تو اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر حسین بیگم نے بینا کی تو خوب کچائی کی تھی۔ وہ کسیا ہی گئی تھی اور اپنا سارا غصہ حباب پر اتار دیا تھا۔ میں تم لوگوں سے خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ خفگی سے رونی صورت بنا کر بولی۔ بینا بس کر، بیٹیوں کی فکر کرو۔ حسین بیگم کو آج جانے کیا ہو گیا تھا، بینا کے لتے لیے ہوئے تھے۔ اماں مجھے پتا ہے آپ کو شہریار نہیں چڑھایا ہے، وہ ویسے بھی شہریار سے تو خائف ہی رہتی تھی۔ بینا باجی کچھ تو عمر کا خیال کریں، بیٹیاں بیانی ہیں آپ نے، میں امی کو کیوں چڑھاؤں گا؟ شہریار موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ بینا کی آواز سنی تو وہ حسین بیگم کے کمرے میں آ گیا تھا۔ تم تو بات ہی نہیں کرو، تم نے ہی اروما کو سر چڑھا کر اسے اتنا زبان دراز بنا دیا ہے۔ لو اب یہ کہانی بھی مجھ پر ڈال دیں۔ بینا باجی زبان آپ کی بھی کچھ کم نہیں ہے، بیٹی ماں سے ہی سیکھتی ہے۔ پورے گھر میں شہریار ہی صاف گو اور کھرا انسان تھا، وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا تھا، اور بینا تو اس کی بہن تھی۔ ان کی غلط بات تو وہ اسے ذرا بھی برداشت نہیں تھی۔ دیکھ رہی ہیں آپ کیسے منہ پر بولتا ہے، وہ روحان سے لہجے میں گویا۔ میں سچی اور کھری بات کر رہا ہوں، سیدھی طرح اپنی بیٹیوں کی فکر کریں۔ میں آؤں گی ہی نہیں گھر اس وقت تک جب تم گھر پر رہو گے، وہ بری طرح کلس کر گویا ہوں۔ اگلے ہفتے روانگی ہے میری کینیڈا کی۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ حسین بیگم سر پکڑے بیٹھی تھی، ان دونوں کی بنتی جو نہیں تھی۔ شہریار کچھ تو خیال کر لو۔ میں تو ان کا خیال ہی کرتا ہوں، ان سے بھی بولیے نا کہ خیال کریں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا اور وہ بینا کو سنانے لگا۔
اماں وہ حسنہ آئی ہے، نازیہ انہیں اطلاع دینے آئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ وہ بیڈ سے تیزی سے اترنے لگی۔ آپ کہاں چلیں؟ بیٹھیے، وہ خود آئے گی چل کر یہاں۔ آپ کیوں جائیں گی؟ شہریار نے انہیں پکڑ کر واپس بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ اس کی تو ویسے ہی حسنہ سے بہت لگتی تھی۔ ارے جانے تو دے، وہ برہم ہو گئی۔ بھابھی حسنہ سے بولیے ادھر ہی آ جائے۔ وہ تو بضد تھا حسنہ خود آئے۔ حسین بیگم کو شہریار کی ضدی طبیعت سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ السلام علیکم ممانی جان۔ اس نے مؤدب ہو کر سلام کیا۔ شہریار نے وائٹ پرنٹڈ سوٹ میں اس کی تیاری دیکھی۔ شولڈر کٹ بالوں کو کیچل میں جکڑا ہوا تھا، سرخ و سفید رخسار پر سرخی جھلک رہی تھی، مگر اس کی نگاہوں میں شہریار کے لیے ناگواری ہوتی تھی۔ آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئی؟ حسین بیگم کو حیرانگی بھی ہو رہی تھی۔ وہ عموماً 4 بجے تک آرٹس کونسل میں ہوتی تھی اور آج اس وقت یہاں؟ اصل میں ممانی جان، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اتفاق سے آپ کے گھر کے قریب ہی ہوا۔ میں نے سوچا جب تک ڈرائیور پنکچر ٹھیک کرواتا ہے میں یہاں بیٹھ جاتی۔ اس نے خاصے واضح الفاظ میں وضاحت دی تھی۔ وقت پڑنے پر تو گدھے کو ہی باپ بنانا پڑتا ہے، شہریار نے زیر لب بڑبڑا کر کہا، مگر حسنہ کے کان خاصے تیز تھے، اس نے بخوبی سن لیا تھا۔ پھر گدھا کون ہوا؟ اس نے شہریار کو سلگایا تھا۔ وہ تو اس پر خونخوار نگاہ ڈال کر رہ گیا تھا۔ چپ، وہ حسین بیگم کی وجہ سے ہی رہا تھا، ورنہ حسنہ کی تو وہ طبیعت صاف کرنے کو تیار ہی رہتا تھا۔ جب سے رشتے سے انکار کیا وہ سلگتا ہی رہتا تھا۔ ممانی جان یاد آیا، امی پوچھ رہی تھی کہ شہریار کینیڈا جا بھی رہا ہے یا نہیں۔ اس نے پھر طنزیہ کہا، کیوں، میرے کینیڈا جانے سے تم لوگوں کو کیا فرق پڑے گا؟ ارے مطلب یہ ہے کہ ایویں ہی لوگ خاندان میں اڑا دیتے ہیں نا، اہمیت حاصل کرنے کے لیے۔ ارے حسنہ کیسی لڑکی ہو، ذرا بھی لحاظ نہیں کر رہی۔ میں اس کی ماں سامنے بیٹھی ہوں اور تم اسے بولے چلی جا رہی۔ حسنہ بیگم کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگی تھی۔ اتفاق سے ممانی جان یہ بھی میری ماں کے سامنے ایسے ہی کچھ کرتے ہیں۔ اس نے تپے ہوئے شہریار پر طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، تو یہ بولو کہ تم بدلہ اتارنے آئی ہو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میری سچ میں گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے بڑی اطراحٹ سے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی۔ نازیہ اس کے لیے کولڈ ڈرنک کے ساتھ کچھ لوازمات لے آئی تھی، مگر لوازمات کی تعداد زیادہ تھی، لگتا تھا حسین بیگم سے چھپ کر نکال کر لائی تھی۔ ارے نازیہ یہ ایک بندے کے لیے اتنا زیادہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوا لگنے سے سب سیل جاتا ہے۔ حسنہ بیگم کی اس کنجوسی کی عادت سے سب نالاں تھے۔ ارے بھابھی آپ کیوں لے آئیں؟ میں سب کچھ کھا کر نکلی تھی، حسنہ نے تکلف دکھایا تھا۔ ارے حسنہ میرا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ تمہارے آگے ہم کچھ کھانے کو نہیں رکھیں۔ تم اپنی تھی تو کہہ دیا۔ وہ بھی اپنی غلطی کو کبھی مانتی ہی نہیں تھی۔ شہریار اکتا کر باہر چلا گیا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ حسنہ کا ڈرائیور اسے بلانے آ گیا۔ آپ جا بھی رہے ہیں یا نہیں؟ وہ جاتے جاتے اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ میں تو واقعی جا رہا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا تمہیں آنا میرے ہی پاس ہوگا۔ کیا بکواس ہے؟ وہ جاتے جاتے رکی۔ یہ بکواس نہیں ہے، تم نے مجھے ریجیکٹ کیا سوچ کر کیا؟ وہ تو تپا ہوا تھا۔ اوہو، ابھی تک اسی بات کا سوگ منا رہے ہیں، اس نے تمسکر اڑایا۔ ایسا کچھ نہیں، خاندان کی لڑکیوں کو خاندان سے باہر نہیں جانے دیا جاتا، اور پھر تم سے ویسے بھی کرے گا کون؟ زبان تمہاری اتنی گز لمبی ہے۔ وہ نخوت سے اس پر اٹیک کیے جا رہا تھا۔ زبان آپ کی بھی کم گز بھر کی نہیں، ہمارے ہی گھر آ کر ہم پر غوراتے ہیں، وہ بولی تھی۔ تم جاؤ، اس ٹائم تمہارا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر باہر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ نازیہ کچن سے سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ شہریار کبھی تو اسے چھوڑ دیا کرو۔ بھابھی میں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، آپ نے نہیں سنا کیا بکواس کر رہی تھی؟ وہ خاصا غصہ ہو رہا تھا۔ شہریار کو بھی ضد ہو گئی تھی، حسنہ کو ایسے نہیں بخشے گا۔ رضوانہ کی ساس کا اصرار اور بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ نوشین کے لیے جواب دے دیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولیں، ان کی بیٹوں کی مرضی بالکل بھی نہیں تھی۔ لوگ خود ہی آ گئی ہیں پھپھو جواب لینے۔ آدم کو سخت چڑ ہونے لگی۔ بھابھی پھر کیا سوچا؟ راشدہ ابھی زمران کی مرضی نہیں ہے، رضوانہ جھجکتے ہوئے بول رہی تھی۔ بھابھی میں کون سا ابھی کرنے کو کہہ رہی ہوں، سال تو سال میں کر لینا۔ راشدہ کسی بھی طرح یہ رشتہ نکلنے نہیں دینا چاہتی تھی، حالانکہ اس دن رضوانہ نے ساس کو واضح الفاظ میں جواب دے دیا تھا، پھر بھی راشدہ مصر تھی کسی طرح بھی ہو جائے۔ پھپھو جب امی آپ کو کہہ چکی ہیں کہ بھائی کی مرضی نہیں تو ضد کرنا تو بیکار ہے نا۔ آدم اس وقت گھر نہیں آتا تھا، یہ ٹائم وہ میڈیکل پر گزارتا۔ اسے دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ آدم تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کر رہی ہوں۔ رضوانہ کی خوشمگین اور سرزش بھری نگاہوں نے اسے ٹوکا۔ راشدہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ وہ اچھی طرح واقف تھی، ان کے بھتیجے خاصے منہ پھٹ ہیں، وہ لحاظ وغیرہ بالکل نہیں کرتے، مگر وہ پھر بھی مسکا چاپلوسی سے کام لے کر ہنستی مسکراتی آتی رہتی۔
امی آپ کیوں دادی جان کو اور ان کو ٹھیک سے جواب نہیں دیتی ہیں؟ وہ برہم ہونے لگا۔ بھابھی تمہارے لڑکے تو حد سے زیادہ ہی بدلحاظ ہو گئے ہیں، وہ ناگواری کا اظہار کرنے لگی۔ یہ سب آپ سب کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم ایسے نہیں ہیں، اور خواہ کوشش میں لگی ہیں کہ نوشین کی شادی بھائی سے ہو جائے۔ تو ایسا غلط بھی نہیں ہے، باہر کی لڑکی دیکھنے سے بہتر ہے کہ گھر کی ہی لے آؤ۔ وہ بدمزہ سی ہو گئی۔ بھائی کا ارادہ باہر کرنے کا ہی ہے، اور ہم نے لڑکی دیکھ لی ہے۔ آدم نے نیا پینترا بدلا تھا۔ راشدہ کو حیرت اور انبساط کا جھٹکا لگا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ بھابھی آپ نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ وہ الٹا ناراض ہونے لگی۔ رضوانہ کو آدم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول کر انہیں پھنسا گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آدم اپنی طرف سے بول رہا ہے۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ یہ اب تم مجھ سے چھپا رہی ہو، ایسا بھی کیا؟ بیٹوں کے رشتوں کو چھپا کر رکھ رہی ہو، امی کو بتا ہی دیتی، وہ تو دادی ہیں۔ وہ خاصا برا مان کر رہ گئی تھی۔ یہ تو اچھا نہیں کر رہی ہو بھابھی، گھر کی لڑکیوں کو چھوڑ کر باہر کی کر رہی ہو۔ انہیں تو زمران کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت ہی دکھ تھا، مگر انہوں نے سوچ لیا کہ رشتہ ہونے نہیں دیں گی۔ آدم تو اندر چلا گیا تھا۔ مزمل اور طاہر ٹی وی پر نیشنل جغرافک دیکھ رہے تھے۔ آدم کے زوردار کہکے سے دونوں اس کی دماغی حالت پر شک کرنے لگے۔ خیریت تو ہے؟ میں نے بھائی کے رشتے کا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ پھپھو امی سے لڑ رہی ہیں، صبح سے آ کر بیٹھی ہیں، امی کا دماغ کھائے جا رہی ہیں۔ امی کسی طرح بھی ہاں کر دیں۔ طہا کو ان کا آئے دن کا آنا سخت بیزاری میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے، اپنے خاندان کی ایک بھی لڑکی اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ آدم کو تو اپنے ددیال والوں سے چڑ ہی تھی۔ آدم بھائی بڑے بول نہیں بولیے، پھپھو کی 3 بیٹیاں ہیں، کیا پتا کسی کا نصیب یہاں ہو۔ مزمل گویا ہوا۔ اللہ نہ کرے۔ وہ کچن میں چلا گیا۔ رضوانہ بھی کچن میں ہی تھی۔ ان کا چہرہ غصے کی وجہ سے خاصا برہم ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کی نند صاحبہ چلی گئی؟ آدم یہ تم نے اچھا نہیں کیا، راشدہ پورے خاندان میں اڑا دیں گی، جبکہ میں نے بہت کہا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ اچھا ہے اڑا دیں، آپ ایسا کریں کہ کوئی لڑکی جلدی سے دیکھیں اور بھائی کی منگنی یا نکاح کر دیں، کم از کم پھپھو کی آنکھیں تو نہیں لگی رہیں گی۔ وہ پتیلی میں سے سالن نکالنے لگا۔ رضوانہ چائے وغیرہ کے برتن دھونے لگی۔ انہوں نے راشدہ کے آگے کافی ناشتہ رکھا تھا۔ سسرال والوں کی وہ خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں کرتی تھی۔ ایسے کہہ رہے ہو کہ جیسے بہت آسان ہو۔ رضوانہ کو اپنی ساس کی بھی فکر سوار ہو گئی تھی۔ وہ بھی اتنا سنا گئی تھی۔ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ ٹرے میں سالن کی پلیٹ اور روٹی رکھ کر باہر آ گیا۔ رضوانہ کا دماغ سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ رات میں زمران آیا تو انہوں نے آدم کا کارنامہ بتا دیا، مگر وہ مطمئن رہا اور انہیں بھی اطمینان دلا دیا تھا۔ امی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بیٹے آپ کا دفاع کریں گے، اس نے رضوانہ کو تسلی دی تھی۔ شہریار چلا گیا تھا۔ گھر میں سناٹے ہو گئے تھے۔ حباب اور اروما کو اپنے ماموں کی ہر وقت یاد آتی رہتی تھی۔ وہ دونوں کا بہت خیال رکھتا تھا، اور اب اروما کو اکیلا پن سا لگتا۔ کاش شہریار ماموں مجھے بھی ساتھ لے جاتے، اس نے سرد آہ بھری تھی۔ تم وہاں جا کر کیا کرتی؟ حباب بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ وہ نہانے سے 2 گھنٹے پہلے بالوں میں تیل کا مساج ضرور کرتی تھی، پھر اس کے بال بھی تھے لمبے اور سلکی۔ کم از کم ممی کی باتیں تو نہیں سننی پڑتی۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ حقیقت سے منہ چھپا کر بیٹھنا تو فضول ہے، کیا بے تکی ہانکتی رہتی ہوں۔ بینا نے ان دونوں کی باتیں سنی تو ان دونوں کو ٹوکے بنا نہ رہ سکی تھی۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، حباب نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ وہ بینا کو ضد کرنے کا موقع تو جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیسی بیٹی ہے جو ماں کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی، ٹکا سا جواب دے دیتی ہے۔ انہیں اسی بات کا افسوس بھی رہتا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ کیوں لوگوں سے بلا وجہ فری ہوتی ہیں؟ گھر میں رہا کریں۔ زیادہ میری ماں مت بنا کرو۔ وہ تو تب گئی تھی۔ دیکھا حباب، اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی شہریار ماموں مجھے ساتھ لے جاتے تو لوگوں کی مجھ سے جان چھوٹ جاتی، اس نے طنز کر کے جتایا تھا۔ بینا اسے گھورتی ہوئی تل ملا کر اندر چلی گئی۔ حباب نے تعصب بھری سانس لی تھی۔ ہر وقت بدتمیزی سے بات نہ کیا کرو، حباب نے سنجش کی۔ تم تو رہنے دو، پتہ نہیں کیسی ہو گئی ہو کتابیں پڑھ پڑھ کر، اروما نے چڑھ کر کہا۔ میں کتابیں اسی لیے پڑھتی ہوں کہ فضول خیالوں اور سوچوں سے بچی رہوں۔ تیل کی بوتل بند کی تھی، الماری میں رکھ کر آئی۔ اروما چینل سرچ کر کے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ تمہیں لگتا ہوگا۔ اچھا چھوڑو، تم ایسا کرو کہ شہریار ماموں کو آن لائن کرو، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ حباب نے اس کا ذہن بٹانے کو کہا۔ سروس نہیں آ رہی، میں پہلے ہی چیک کر چکی ہوں، وہ افسردہ چہرہ بنا کر بولی تھی۔ کچھ پڑھائی پر بھی توجہ دے لیا کرو۔ بینا پھر نصیحت کرنے آ گئی تھی۔ جس دن آپ نے گھر پر توجہ دی، میں بھی پڑھائی پر توجہ دے لوں گی۔ اروما ترکی بترکی انہیں جواب دے کر اطمینان سے لیٹ گئی تھی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہے، وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ کوئی تو ہوگا ہمارے ددیال میں۔
बकवास नहीं किया करो। बीना अपनी साबका ससुराल का जिक्र तक पसंद नहीं करती थी। हबाब नहाने चली गई। वो जानती थी अरुमा अपनी जुबान चलाने से बाज नहीं आती। हबाब नहाकर फारिग हुई तो किचन को जाकर समेटा। अरुमा तो लंबी तान कर सो गई थी। बीना बड़ी फुर्सत में थी, अपने फेशियल और क्लेंजिंग में मसरूफ थी। हबाब को लाइब्रेरी की किताबें वापस करनी थी। अरुमा का जाने का मूड नहीं था। अम्मी, मुझे लाइब्रेरी की किताबें वापस करनी है। कल चली जाना, मुझे अभी कहीं जाना है। वो झट बोली थी। किताबें आज ही देनी हैं, वरना चार्जेस लग जाएंगे। वो मनमनाई थी। अरुमा को देख रही हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। भूल के पड़ी हुई है। इसी वजह से तो मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, मैं जाते हुए तुम्हें छोड़ जाऊंगी। तुम अम्मी के घर से किसी के साथ आ जाना। वो क्लेंजिंग से फारिग होकर गुस्ल करने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। बीना हबाब को बीना की इतनी तैयारी देखकर बेजारी होती थी। वो टीवी लाउंज में टीवी देखने बैठ गई थी। बीना ने उसे लाइब्रेरी तक छोड़ा और खुद रिक्शा पकड़कर जाने कहाँ निकल गई थी। हबाब ने चंद किताबें और ली थी। वापसी में उसका हसीन बेगम की तरफ जाने का कतई मूड नहीं था। वो तेज तेज कदमों से घर की जानिब रवाना हो गई थी। घर पहुंचते ही देखा कि जमरान के घर के आगे टैक्सी रुकी थी। इसमें से वही फैशनेबल लड़की निकली थी जिसकी हबाब से मुंह मारी हुई थी। तौबा है, इन लड़कियों को कितना शौक है नमूना बनकर लोगों के सामने जाने का। जोरदार बड़बड़ाहट थी जो नौशीन के कानों तक पहुंच गई थी। जैतून तीखे किए और हबाब को घूरने लगे। वो सादा से कॉटन के सूट में थी। तुम्हें क्या तकलीफ है? वो भी कब हिसाब रखती थी, फौरन बराबर किया। हबाब ऐसी हो गई जैसे सुना ही ना हो। पीछे से रास्ता भी चली आई थी। हबाब का इस वक्त उनके मुंह लगने का कतई मूड नहीं था। वो दरवाज़ा खुलते ही अंदर घुस गई। आए दिन की लड़की इनके घर क्यों आती रहती है? हबाब को तशवीश हुई थी। पप्पो ने सोचा ऐसे तो दाल गल नहीं रही, अपनी बेटियों को ले जाऊं। आदम को उनकी आमद सख्त गिरां गुजर रही थी। आदम भाई, आप फुप्पो की किसी बेटी से शादी कर लें और अम्मी के सारे बदले ले लें। मुजम्मिल के दिमाग में आया तो वो बोला था, ए लड़के क्या बक रहा है? रिजवाना ने अंदर आते हुए फिर सुन लिया था। वो तीनों ही खफीफ से हो गए। मुजम्मिल जमरान के पीछे हो गया। वो इन तीनों की बातों में शामिल नहीं था। वो तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया। मैं तुम सबका दिमाग ठिकाने लगा सकती हूँ अगर किसी ने कोई भी फजूल खुराफात बकी तो। रिजवाना अपने बेटों को डांट टपट करती रहती थी। वो लोग बदतमीज़ नहीं थे, मगर अपने ददियाल वालों के साथ उनका रवैया सर्द और तल्ख हो जाता था। पता नहीं आप क्यों किसी को बुरा नहीं कहने देती हैं। तलहा ने खासे खफगी भरे लहजे में शिकवा किया। कुछ अच्छी बात भी सोच लिया करो। ज़रूरी है कि हम बुरा बोलकर गुनाहगार होते रहें? आजकल कोई नहीं सोचता क्या बोल रहे हैं और क्या बोलने से गुनाह हो रहे हैं। जिसे कुछ कहना होता है कह देता है। तलहा पर रिजवाना की तनकीदी और खुशमकी निगाहों का कोई असर ना हुआ था। वो नज़र चुराकर उठने लगा। जो ये सब नहीं सोचते इनका अंजाम भी बुरा होता है। अपने अमालों की फिक्र करो। रास्ता चलती हुई अंदर आ गई थी। चारों ही खौफजदा निगाहों से देखते रह गए। रिजवाना, किसे कह रही हो? हमें ही कह रही हमें ही कह रही हैं। जाने क्यों अम्मी को लोगों की गलतियां नजर नहीं आती, हर वक्त हम पर डांट डपट करती रहती हैं। मुजम्मिल ने दांत पीसे। अरे बेटा, ये ज़माना ऐसा नहीं है कि जिसकी गलती हो उसे एहसास दिलाओ, बल्कि उल्टा ही शर्मिंदा होना पड़ता है। वैसे बोल रही थी जैसे तमाम गलतियों और खामियों से मुबरा। बजा फरमाया आपने, ये ज़माना ऐसा नहीं, मगर कुछ लोग फिर भी अंधे बहरे बन जाते हैं। लहजा खासा तंजिया और तल्ख हो गया था। जमरान ने उन्हें बगौर देखा। रास्ता के चेहरे पर इत्मीनान ही झलक रहा था। वो मुजम्मिल के तंज को नहीं समझी थी। चलो तुम लोग सोने की तैयारी करो, सुबह फिर उठने में इतनी देर लगाते हो। रिजवाना ने उन सबको उठा दिया था। अरे रिजवाना, ज़रा 2 घड़ी मेरे पास भी बैठने दिया करो। वो तेज़ लहजे में गोया हूँ। रास्ता, ये लोग सुबह उठने में देर करते हैं। तुम छोड़ो, सब उठ जाएंगे। वो आदम के साथ ही बेड पर बैठने लगी। कमरा आदम का ही था। चारों इधर ही आकर बैठ गए थे। अम्मी, मैं देर से आऊँगा, आज नेट पर शहरियार से बात करनी है। जमरान ने झट उठने के लिए पर तोले। जमरान, तू तो ऐसे भागता है जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ। वो बुरा मानकर गोया हूँ। अम्मी, अब्बू का फ़ोन आया है। नौशीन लचकती मचलती इन्हें बुलाने आ गई थी। पता नहीं भाईजान को देखकर ये इतना लचकती मचकती क्यों है। ताहा को सख्त जहर लगती थी। जमरान साइड से होकर निकल गया। वो तीनों भी उठ गए थे। रास्ता बदमज़ा सी हो गई। वो आना नहीं चाह रही थी, मगर जब देखा कि बीना इतनी देर तक वहीं रहेंगी, वो चुपके से उठ आई थी। रोड पर आते ही लाइट चली गई। उसे डर भी लगा, हालांकि हसीन बेगम का घर 2 गलियां छोड़कर था। दरमियान में लंबी सी सड़क का फासला था। उसी वक्त कुत्ते भौंकने लगे। वो तेजी से भागने लगी। पाँव ऐसा मुड़ा कि बाइक का हैंडल उसके सर पर लगा। वो चकरा कर रह गई।
बाइक रुकी तो हबाब को देखकर हैरान रह गया। वो अपना माथा सिला रही थी। आखिर आप मुझसे ही क्यों टकराती? मैं बाइक स्टैंड पर खड़ी करके वो उसके पास चलाया था। वो उठने की कोशिश कर रही थी। जमरान ने उसे सहारा देने की कोशिश की। उसने हाथ ही झड़क दिया था। ये क्या? वो गिरते गिरते बची। जमरान ने उसे थामा, उसके सीने से आ लगी थी। हबाब हवास बाख्ता हो गई। खुद को उसके बाजुओं के हिसार से निकाला। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ पर वो और सहम गई थी। आंखें वहशत ज़दा सी होने लगी। रिलैक्स। जमरान उसे थपथपाने लगा था। उसी वक्त चंदा मियाँ की बिल्डिंग से कोई उतरा था और उसने ये सारा मंजर देख लिया। जमरान ने हबाब को पीछे किया और वो डगमगा गई थी। हश, देखा भी तो किसने? वो खबर को देखकर घबरा गया था। वाह, क्या ज़माना आ गया है। माँ तो है ही ऐसी। बेटी ने भी शर्मो हया को दफन कर दिया है और बीच चौराहे पर गली के ही लड़के के साथ गले लगी हुई है। खावर भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मियाँ, आँख को देखा भी जुड़ला देते हो। उनकी तनकीदी और फरमाइशी निगाह हबाब पर थी। वो भागती चली गई, रुकी नहीं, मगर दिल बहुत धड़ धड़ कर रहा था और उसे सारे मोहल्ले में खबर हो जाने पर और भी वहशत हो रही थी। अरुमा ने उसका जर्द चेहरा देखा। हबाब, क्या हुआ? हाँ, वो बहुत बुरा हो गया। हबाब का तो लगता था अब दिल ही बंद हो जाएगा। हुआ क्या है? अरुमा दौड़कर उसके लिए पानी ले आई। फौरन ही उसने एक सांस में चढ़ा लिया था और अरुमा को सारी कहानी सुना दी। इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए नहीं है, मगर मेरे लिए तो है। वो लब कुचलने लगी। शहरियार मामू को बता देते हैं। दिमाग खराब है, उन्हें बिल्कुल नहीं बताना। हबाब ने उसे टोका। अरुमा, कभी उनसे बक भी ना देना। वो पहले ही अम्मी से इतना खाइफ हैं, वो फिर हमें भी ऐसा ही समझेंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? वो हमें क्यों ऐसा समझेंगे? शहरियार मामू हमें जानते हैं। वो तो भड़क ही गई थी। प्लीज़ अरुमा, इस वक्त मेरा दिमाग नहीं पकाओ। अम्मी आ गई तो अलग हंगामा होगा। वो सर थाम कर बैठ गई थी। दिल धक धक किए जा रहा था। जमरान अगर नहीं होता तो वो कुत्तों के खौफ से बेहोश हो सकती थी, गिर जाती। फिर क्या होता? मगर ये दुनिया के लोग, उनके जहन इतने गंदे हो गए थे, हर बात गलत ही समझते थे। वो खबर को खूब जानती थी। गली मोहल्ले की लड़कियों को हर वक्त तकता रहता था। बीवी बगल में होती थी, फिर भी वो तकने से बाज नहीं आता था। खुद हबाब को देखकर आहें भरता था। कमीना कहीं का। वो अपने कमरे में उठकर चली गई थी। सादिया, वकास और आयजा के आने से घर में रौनक सी ही हो गई थी, मगर हुस्ना के आए दिन शामत आई रहती। नसरीन ने उसे बिल्कुल ही किचन का कर दिया था। आर्ट्स काउंसिल तक उसका जाना रह गया था। मामी जी, आज पुलाव बनवा लें। वकास तो बहुत जायके की पड़ी रहती थी। चुप करो, हर वक्त खाने पीने की ही तो लगी रहती है तुम लोगों को। हुस्ना ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे डांट दिया था। इसके लिए तो वो सारे फरमाइशी खाने नसरीन उससे ही पकवाती थी। क्या हुआ? अगर वो कह रहा है तो बना लो पुलाव, सभी शौक से खा लेंगे। वो हुस्ना का तिलमिलाना देख रही थी। अम्मी, मुझे भी काम होते हैं, मेरी पढ़ाई रह जाती है। आर्ट्स काउंसिल नहीं जा पा रही, कितने दिन हो गए। उसने दुहाई दी थी। हुस्ना, जब भी आर्ट काउंसिल जाओ मुझे भी ले चलना। सादिया को घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा जो आर्ट्स काउंसिल तुम्हें भी लेकर जाऊं। उसने तंजिया लहजे में मुंह बनाकर कहा। मैं जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। हुस्ना ने अपना बड़ा सा फॉन कलर का कलफ लगा दुपट्टा शानों पर फैलाया और फिर जाने लगी थी। कहाँ चली? बैठो। प्लीज़ अम्मी, कुछ इन लड़कियों से भी करवा लें। हफ्ता 10 दिन हो गए हैं इन लोगों को आए हुए। हुस्ना ने हाथ उठाकर कहा। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है, मेहमानों से काम करवाने का कहा जा रहा है। वकास ने कानों को हाथ लगा लिया। मेहमान 3 दिन के होते हैं, फिर वो बलाए जान होते। ए हुस्ना, तो कितनी बदतमीज़ हो गई है। खूब तरबियत की है रिफत ने तेरी। वो फिर रिफत को बुरा भला कहने लगी थी। अम्मी, आप मामा को बिल्कुल भी कुछ मत कहा करें। वो बहुत अच्छी तरह से मेरी तरबियत कर चुकी हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से, नज़र भी आ रहा है। नसरीन ने फरमाइशी निगाहों से उसे देखते तंज किया था। आप तो हर बात के पीछे पड़ जाती हैं। ज़्यादा मुझसे बुड़बुड़ नहीं करना। ज़रा लिहाज नहीं करूँगी। वो तो जैसे किसी से दबने को तैयार ही नहीं थी। मामी, आप तो बहस में उलझ गई। ये बता दें, पुलाव बनाएगा कौन? वकास ने झगड़े का रुख मोड़ने के लिए दोबारा पुलाव का जिक्र निकाला था। तुम्हारी जोरू है सो लाओ और बनवा लो। हुस्ना दांत पीसती हुई पैर पटकती निकल गई। मामी, हुस्ना बहुत गुस्से में गई है। वो तो कभी इस बात की परवाह ही नहीं करती थी और हुस्ना की भी कोई परवाह नहीं थी। अपनी आज़ादी और घूमने फिरने की खातिर उसे अपनी नंद को दे दिया था। रिफत ने उसे नाजों से ही पाला था। मैं निहारी मंगवा दूंगी, उससे खा लेना। मामी, कब से निहारी रोटी ही तो खा रही हैं, अब तो हर जगह से इसी की खुशबू आती रहती है। आयजा का दिल ओप गया था। तुम्हारी भी बड़ी जुबान है। नजरीन लाजवाब हो गई थी। क्या करें, जमाने ने सिखा दिया है।
उसने सर आ भर कर कहा, ये आजकल की लड़कियों को स्टार प्लस लग गया है, इसी की एक्टिंग करने लगती हैं। मामी ये एक्टिंग नहीं थी, वो तो तड़प ही गई। सादिया को हंसी आने लगी। चुप करके यही निहारी खा लेना, फराज ले आएगा। रोटियां सादिया तुम बना लेना। मामी आज आप फिर कहीं जा रही हैं? वकास को इनके आए दिन जाने से सख्त चिढ़ होने लगी थी। मैं भाई साहब की तरफ जा रही हूँ। शहरयार कनाडा गया है, कोई खैर खबर नहीं मिली ना? नसरीन जाकर ये मालूम करना चाह रही थी कि शहरयार को वहाँ नौकरी किस नौयत की मिली है। शहरयार की वहाँ नौकरी कितना कमा रहा है, वो हुस्ना के चक्कर में लगी हुई थी। पप्पो आजकल कोई किसी की खैर खबर रखता है जो आप जा जाकर पूछती हैं सबका? वो तंज ही करने लगा था। तुम और तुम्हारी माँ नहीं रखती तो जरूरी है कि मैं भी ना रखूं? उनके तो पतंगे लग गए। वकास क्या फजूल बोल रहे हो? सादिया ने नसरीन का मूड बिगड़ता देखा तो झट वकास को डांट दिया था। सादिया मुझे जल्दी है, नहाना भी है, फिर ये लाइट चली जाएगी, कपड़ों पर इस्त्री भी नहीं हो सकेगी। वो बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। फराज जॉब पर गया हुआ था और फैजान जॉब ढूंढने में लगा हुआ था। मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं वापस जाऊंगी। आयजा को यहाँ बंद पड़े रहने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वैसे ही वहाँ टिक कर नहीं बैठती थी। बाकी अगली किस्में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।